تو حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ اگر من کنت مولاہ میں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو انت اخونا و مولانا میں بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ جس شخص کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو علی سے اللہم عاد من عاداہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور داماد پیغمبر ہم زلف غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کر کے یہ بیان کیا ہے کہ مؤمنین اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایک جزو لازم سمجھ لیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبت کو فضیلت کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن کچھ گمراہ لوگ، کچھ شیعہ دوست، کچھ روافظ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ کئی طریقوں سے، کئی دلائل سے یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر اس حدیث کا پس منظر دیکھ لیا جائے، پس منظر اس کا یہ ہے کہ یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کا لشکر بھیجا، جن کا امیر اور سربراہ مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لشکر میں کچھ صحابہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستانہ شکایت پیدا ہو گئی۔ جب دوستانہ شکایت ہوئی تو واپسی پر جب وہ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ شکایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا، جواب دیا، تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی شکوہ شکایت تھی سب کچھ ختم ہو گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انفرادی طور پر سمجھایا تھا، لیکن یہ بات چونکہ پھیل چکی تھی پورے لشکر میں، لاکھ سے تقریباً زیادہ مجمع تھا، جب واپسی ہو رہی تھی تو خم کے مقام پر ایک چشمہ تھا، ایک تالاب جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس سے میں محبت رکھتا ہوں، صحابہ بھی اسی سے محبت رکھتے ہیں، اور اے اللہ اس شخص سے محبت رکھ جس سے جو علی سے محبت رکھے، اور اللہ اس شخص سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اس مقام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران یہ الفاظ دہرائے ہیں، اس کا مقصد صحابہ کے دلوں میں جو شکوہ اور شکایت اور جو گلہ پیدا ہو گیا تھا اس کو ختم کرنا تھا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان کرتے، جب آپ کے سامنے اس سے زیادہ اور کثیر صحابہ کا مجمع تھا۔ اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بیان کرتے، وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا، اور اب تو صحابہ کی واپسی ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا چکے تھے، یہ تو واپسی کے موقع پر ایک چوراہا تھا، ایک چوک تھا جس کو غدیر خم کا نام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ موجود تھے ان کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ تو اس حدیث کے پس منظر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ جو دلوں میں شکوہ شکایت پیدا ہو گیا تھا، وہ جو بات پھیل گئی تھی اس کو ختم کرنا ہے، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت ثابت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مثلا امام راغب اصفہانی کی مفردات ہے، ابن عثیر الجزری کی غریب فی الحدیث ہے، ایسے ہی المنجد ہے، لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کسی ایک کتاب میں بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ لغت کی کسی ایک کتاب میں بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ دو وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے، اگر اس حدیث کے دوسرے جملے پر غور کر لیا جائے، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، تو اب آپ بتائیں کہ دشمنی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دشمنی کے مقابلے میں محبت آتی ہے، کالے کے مقابلے میں سفید آتا ہے۔ تو جو پہلا جملہ ہے اللہم والی من والاہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرے تو اس کو خلیفہ بلا فصل بنا، یہ مطلب نہیں ہے۔
بلکہ جب دوسرے جملے میں دشمنی کا ذکر ہے تو اس جملے میں محبت کا ذکر ہوگا۔ چوتھی وجہ یہ ہے اگر مولا کا معنی اس حدیث میں خلافت بلا فصل ہے تو ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، کیا ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ اگر من کنت مولاہ میں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو انت اخونا و مولانا میں بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوگا، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیک وقت ایک ہی وقت میں دو صحابہ ایسے ہیں جو خلیفہ بلا فصل ہیں، ایک زید اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حالانکہ یہ مطلب سرے سے باطل ہے کہ ایک ہی وقت میں دو خلیفہ بلا فصل کیسے ہو گئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد ثانی ہے، کتاب الامارہ ہے، باب اذا بوئ للخلیفتین ہے کہ قال حدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بوئ للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما۔ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی خلافت کا دعویٰ کر لے تو اسلامی حکومت کو چاہیے، پہلے خلیفہ کو چاہیے کہ اس دوسرے خلیفہ کو قتل کروا دے۔ تو اگر من کنت مولاہ میں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو ایک خلیفہ تو موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حاکم تو موجود تھے، اب ان کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننا تو حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ تو مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرنا اس حدیث کے بھی مخالف ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا وہ تاریخ تھی 18 ذو الحجہ کی، اور 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ تو شیعہ حضرات 18 ذو الحجہ کو عید مناتے ہیں، عید غدیر خم کے نام سے عید مناتے ہیں، اور وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ساتھ میں تقیہ کرتے ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی بھی مناتے ہیں۔ لیکن کچھ نادان اہل سنت دوست جنہیں اس بارے میں علم نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ اور یہ جو عید غدیر خم ہے شیعہ والی، یہ سب سے پہلے جس آدمی نے منائی ہے، جس آدمی نے اس عید کا انعقاد کیا ہے اور اس کی نماز پڑھی ہے، وہ ایک غالی اور رافضی قسم کے شیعہ حاکم معز الدولہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے عید منائی ہے۔ ورنہ جس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت یہ الفاظ بیان کیے من کنت مولاہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں بیان کیے، اور اس کے بعد کتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں عید غدیر خم نہیں منائی ہے۔ تو عید غدیر خم منانا اور مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرنا، یہ دونوں باتیں سراسر باطل ہیں اور سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔